نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ہی معبود ہوں، میں ہی سب انسانوں کا رب ہوں، معبود ہوں، میری عبادت کرو، میرے علاوہ بندگی کے لائق کوئی نہیں، میرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے امر کے اندر جکڑا ہوا ہے، کوئی چیز آزاد نہیں ہے۔ آج دنیا میں جو ہو رہا ہے اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ آواز ٹھیک ہے؟ آواز ٹھیک ہے؟ آ رہی ہے؟ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے امر کے اندر جکڑا ہوا ہے، کوئی چیز آزاد نہیں ہے۔ آج دنیا میں جو ہو رہا ہے اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ پہلے بھی جو ہوا اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہوا، آئندہ جو ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت کے چاہنے سے ہوگا۔ فرمایا جو مجھ سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو مجھ سے کٹ گیا وہ ناکام ہو گیا۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا یہ تعارف جو تھا زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، بعض فرماتے ہیں 2000 سال پہلے، کہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرا ہے کہ اننی انا اللہ، میں ہی معبود ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی خالق ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں اس وقت جب دنیا ہی موجود نہیں تھی تو انسان کہاں ہوں گے؟ انسان تو بالکل ہی نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورت جب نازل فرمائی، یہ سورت طٰہٰ کا ہے، سورت طٰہٰ اور سورت یاسین، جب یہ اللہ پاک نے تلاوت فرمائی، فرشتوں نے سنی تو کہا کہ کتنی خوش قسمت ہے وہ امت جن کے اوپر یہ صورتیں جو ہیں نازل ہوں گی، اور کتنے بہترین وہ دل ہیں جو اس کو یاد کریں گے، اور کتنی بہترین زبانیں ہیں جو اس کی تلاوت کریں گے۔ سورت طٰہٰ کے اندر ساری دعوت ہی دعوت ہے کہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ میرا عصا ہے کہ میں اسے یہ کام لیتا ہوں، یہ میرا ہے۔ اللہ رب العزت نے تربیت فرمائی کہ اس کو پھینک دو، اژدہا بن گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پکڑ لو۔ حاجی عبداللہ سے فرماتے تھے کہ بحیثیت انسان ہونے کی انہوں نے اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑا باندھنا شروع کر دیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، اور دم کی طرف سے پکڑنے لگے، نہیں منہ کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا منہ کی طرف سے، جب پکڑا پھر عصا بن گیا۔ اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، وہ اللہ سے اپنے بھائی کو مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنا جو ان کے اوپر پہلے انعامات کیے تھے وہ گنواتے ہیں کہ پہلے بھی بڑے انعامات آپ کو ہم نے دیے ہیں، چلو یہ بھی دیتے ہیں۔ پھر کیا کہا؟ اذهبا، اب تم دونوں جاؤ۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اللہ کی مدد قدرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ بھائی کے لیے اجازت مانگی تو اللہ رب العزت نے جب ان کو اجازت دے دی تو پھر کہا کہ اللہ کی اب مدد
ان کے ساتھ بھی ویسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہاں ایک نقطہ بتاتے ہیں کہ یہ امت جو ہے یہ مبعوث امت ہے۔ مولانا سید احمد خان سے فرماتے تھے کہ مبعوث کا لفظ جو ہے نبیوں کے ساتھ آتا تھا، اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ یہ مبعوث کا لفظ، یہ امت مبعوث ہے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سنا، اور ان کو یہ بات ابو القاسم نے کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ان قریب تیرے بعد میں ایک امت کو مبعوث کر رہا ہوں۔ مولانا سید احمد خان صاحب اس بات کا حوالہ دیتے، مبعوث کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا، جو چیز ان کو پسند ہوگی ان کے سامنے آئے گی، وہ میری حمد بیان کریں، میری بڑائی بیان کریں، میری پاکی بیان کریں۔ جو چیز ناپسند ہوگی ان کے سامنے آ جائے گی تو صبر کریں گے، نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ حلم ہوگا، یہ اللہ فرما رہے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ حلم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ پھر کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں براہ راست اپنے علم میں سے ان کو علم دوں گا، اور اپنے حلم بردباری میں سے ان کو بردباری دوں گا۔ ہمارے مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں کہ جو بھی دعوت والا کام کرے گا، موقع کی مناسبت بات کی توفیق اللہ پاک اس کے دل پر القا کریں گے۔ اس وقت کیا بات کرنی ہے وہ اللہ پاک اس کو سجھائیں گے۔ دوسری بات کہ یہ امت مبعوث ہے، بھیجی گئی ہے۔ جو آدمی جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ آدمی وہی کام کرتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرتا، ورنہ پوچھ ہوگی پوچھ۔ آج آدمی کہتا ہے کہ تبلیغ کر لو تو بھی خیر، نہ کر لو تو بھی، ایسی نہیں ہے، پوچھ ہوگی پوچھ۔ اور عبدالوہاب صاحب تو فرماتے تھے کہ اللہ پاک لو سے بھی پوچھیں گے، کہ لو تھراتی ہوئی اللہ پاک کے سامنے آئے گی قیامت کے دن۔ اللہ پاک اسے پوچھیں گے کہ میں نے جو تمہیں امانت دی اس کا تو نے کیا کیا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے ساری باتیں لوح محفوظ میں محفوظ کی ہوئی، تو لوح عرض کرے گی یا اللہ میں نے آپ کا سارا پیغام جو تھا، امانت جو تھی، وہ میں نے اسرافیل علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے، وہ عرض کریں گے یا اللہ میں نے آپ کا پیغام جو تھا، آپ کی امانت جو تھی، وہ جبرائیل علیہ السلام کو پہنچا دی۔ اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے، پوچھیں گے کہ امانت کا کیا کیا؟ تو عرض کریں گے یا اللہ جتنے بھی نبی آپ نے دنیا میں بھیجے، ہر نبی کو آپ کا پیغام میں نے پہنچا دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو جبرائیل علیہ السلام نے امانت پہنچائی آپ نے اس کا کیا کیا؟ تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میں نے آپ کا پیغام جو تھا وہ اپنی امت کو پہنچا دیا، اپنی قوم کو پہنچا دیا۔ اب اللہ پاک نوح علیہ السلام کی قوم کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انہوں نے میرا پیغام آپ تک پہنچا دیا، قوم پکار گی نہیں پہنچایا، انکار کر دی۔ تو اللہ رب العزت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ تو کہہ رہا ہے پہنچا دیے، یہ کہتے ہیں نہیں پہنچا۔ اللہ پاک کو سب کچھ پتہ ہے، ساری باتیں اللہ کو پتہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ساری باتیں فرمائی ہوئی ہیں۔ یہ حجت ہو رہی ہے، حجت۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یار کون پوچھے گا،
تو یہ حجت ہے، پوچھ ہوگی۔ نوح علیہ السلام سے اللہ پاک فرمائیں گے گواہ پیش کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا، یہ کہتے نہیں پہنچایا۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اس امت کو پکارا جائے گا، اے نا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہاں ہے؟ کہ یہ امت آئے گی، اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین کی بات پہنچائی ہے، ان کی امت انکار کر رہی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ امت کہے گی نوح علیہ السلام نے سچ کہا ہے، انہیں پہنچا دیا ہے۔ تو ان کی امت کہے گی کہ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، یہ تو اس وقت تھے بھی نہیں، یہ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ پھر اللہ پاک نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، اس امت سے پوچھیں گے، اس امت سے کہ آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ آپ تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ تو یہ امت عرض کرے گی یا اللہ آپ نے ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو آخری نبی ہیں۔ ایک دیکھیں آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن لوگ منا رہے ہیں، ایک ہے منانا، دن منانا، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا۔ حاجی عبدالوہاب سے فرماتے تھے کہ اتباع کیا ہے؟ کہ نقش قدم پر قدم رکھنا، کہ آدمی شیشے میں دیکھتا ہے تو اس کا عکس ہوتا ہے، یہ تو باہر کھڑا ہے، شیشے میں تو نہیں ہے۔ تالاب میں دیکھتا ہے تو اس کو چاند نظر آ رہا ہے، تو چاند تو آسمانوں میں ہے، تالاب میں تو نہیں ہے، کہ تالاب میں چاند کا عکس ہے۔ تو آئی سے فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جو تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کہ آپ جو کرتے تھے وہ وہی کرتے تھے، عکس تھے، عکس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے تھے ابوبکر صدیق کی نماز ویسی۔ عبداللہ بن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے کہا شاندار نماز ہے، کہ اس نے اپنے نانا سے سیکھی ہے، اور نانا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ امت، ہمیں امت میں ہونا، ډوډه ورور والا پیرا ده د پیرې والا خپل ترتیب جوړ کړي ماشاءالله ولې دې لاړ شي بیان کې ما کینی ماشاءالله باقی ساتھی جگہ جو خالی ہو رہی ہے اس کو پر کر دیں، آگے آگے ہو جائیں۔ جو ساتھی آگے سے اٹھنا چاہتے ہیں وہ بھی سے اٹھ جائیں، اب اٹھنے کا وہ ہے۔ بیان کے درمیان میں سے پچھلی دفعہ مولانا عباد صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بیان کے درمیان سے نہیں اٹھنا چاہیے، اور ہمارے مفتی زین العابدین صاحب تو یہ فرماتے تھے کہ جو بیان سے اٹھتا ہے بیان کے دوران وہی کہہ رہا ہے یار تم باتیں کرتے رہو ہم تو گئے، کہ یہ بڑی بری بات ہے۔ عبدالوہاب صاحب نے یہ نواز شریف جب اس کی پہلی حکومت تھی تو یہ ملنے کے لیے آیا، تو حاجی صاحب نے اسے کہا کہ تو ناکام وزیر اعظم ہے۔ تو قاضی حسین احمد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی جب ہم اسے ناکام وزیر اعظم کہتے ہیں تو یہ تو پکڑ کر ہمیں جیل میں ڈال دیتے ہیں اور آپ کے لیے ہنس رہا ہے۔ تو عبدالوہاب صاحب نے فرمایا کہ تم تو اس سے حکومت لیتے ہو نا، میں تو حکومت نہیں لیتا ہوں، تم تو حکومت سے۔ تو اس نے پوچھا جی میری کیا بات ہے کہ نواز شریف تو اپنے آپ کو وزیر اعظم نہ سمجھ، تو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھ، کہ امتی ہونا بہت بڑی بات، وزارت سے بھی بڑی بات۔ آج سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اسی لیے بھاگ دوڑ ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ہم امتی ہیں،
کہ امتی کا کیا مطلب ہے کہ جو میرے نبی کا کام ہے وہ میرا کام ہے. کہ نبی کا کیا کام ہے کہ نبی کا کام ہے ادعو الی اللہ، لوگ اللہ کی طرف. یہ نبی کا کام ہے. اللہ پاک نے نبیوں کو یہ کام دیا. مولانا جمیل صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 1,24,000 نبیوں کا کام دیا. پھر بات کی پھر کچھ دیر کے بعد کہا 1,24,000 نبیوں کا کام ہمیں ملا ہے. جب تیسری دفعہ کہا تو حاجی عبدالوہاب صاحب اپنے کمرے سے نکل آئے اور آ کر مولوی صاحب کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا مولوی صاحب یوں کہو کہ اللہ نے سارے نبیوں کے سردار کا کام ہمیں دیا ہے. سارے نبیوں کے سردار کا کام ہے. پھر حاجی صاحب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبیوں کو جو دیا اس سے کہیں زیادہ اکیلے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. خود اندازہ لگائیں کہ 1,24,000 کا مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ ملا. اور اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب قرار دیا. ہم نائب ہیں. کہ نائب کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ایک آدمی آتا ہے کہ جی تحصیلدار سے کام کرانا ہے تو کوئی اسے کہتا ہے تحصیلدار تو دورے پر ہے، ادھر تو نہیں ہے، تو پٹواری اسے کہتا ہے 7 والے کمرے میں چلے جاؤ، نائب تحصیلدار بیٹھا ہوا ہے. کہ جو تحصیلدار کا کام وہی نائب تحصیلدار کا کام، کہ جو صدر کا کام وہی نائب صدر کا کام. فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام وہ ہر امتی کا کام. کہ نواز شریف امتی ہونا بہت بڑی بات ہے، وزیر اعظم بن جانا یہ بڑی بات نہیں ہے. کہ جی میں کیا کروں؟ کہ جا کر بیرون ملکوں میں جتنے صدر ہیں، جتنے وزراء اعظم ہیں، جب تمہاری ان کے ساتھ ملاقات ہو تو ان کو دعوت دو اور وہاں پر نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ کر، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ اور اپنے آپ کو امتی سمجھ. امت تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ امت قیامت کے دن پکاری جائے گی تو امت عرض کرے گی کہ جی آپ یا اللہ آپ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا جو آپ نے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی اور لیلا و نہارا، صبح بھی دی رات کو بھی دی. اللہ رب العزت فرمائیں گے حق ہے، سچ ہے. تو حاجی عبدالوہاب سے فرماتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی جان جو چھوٹے گی اس امت کی گواہی پر چھوٹے گی. اب آدمی کہتا ہے کہ جی دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا نہیں، پوچھ ہوگی. ہم ذمہ دار ہیں. ایسے فرماتے تھے کہ کلمہ پڑھتے ہی ساری دنیا کے انسانوں کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ آ گئی. تم ساری دنیا کے انسانوں کے ذمہ دار ہو. ہم ذمہ دار ہیں. اب ایک آدمی ذمہ داری نہ سمجھے تو علیحدہ بات ہے. ہمارے ایک ساتھی مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ مسجد سے نکل رہے ہیں، ایک بوڑھا بابا کھڑا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا دوائی نہیں ہے. بابا سے کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے، چلے جاتے. ساتھ ایک عورت کھڑی ہے کہ بیٹا گھر میں آٹا نہیں ہے، یہ تیرا اللہ بھلا کرے. یہ آدمی چلا جاتا. اب یہ گھر پہنچا، اسے گھر باپ نے کہا بیٹا دوائی ختم ہے. کہ ابو ابھی لے آیا. ماں کہتی ہے، بیوی کہتی ہے کہ آٹا ختم ہے، کہ ابھی لے آیا. کہ یہ ادھر کہتا ہے کہ میں ابھی لے آیا گھر میں، اور ابھی 5-10 منٹ پہلے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے. ادھر کیوں کہا کہ اللہ بھلا کرے، ادھر کیوں کہتا ہے کہ لے آیا؟ کہ یہ گھر والوں کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے. میں ان کا ذمہ دار ہوں. باہر جو بابا اور عورت کھڑی تھی اس کا ذمہ دار یہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم پورے دین کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے
حاجی صاحب فرماتے تھے کہ کلمہ پڑھتے ہی ساری دنیا کے انسانوں کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ آ گئی، ہم ساری دنیا کے انسانوں کے ذمہ دار ہیں۔ جس طرح ہم گھر کے ذمہ دار ہیں اپنی بیوی بچوں ماں باپ کے، اسی طرح ساری دنیا کے سارے انسانوں کے ذمہ دار ہیں۔ یہ رتبہ یہ درجہ اللہ نے ہمیں دیا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں دین کے ساتھ؟ اس بوڑھے بابے اور بوڑھی عورت کی طرح جو مسجد کے باہر کھڑے کہ اللہ تیرا بھلا کرے۔ آج ہم یہ دین کو کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے، بس یہ تبلیغ والے ہیں نا، کر رہے ہیں، ہر آدمی تبلیغ والا ہے۔ پوچھ ہوگی بھائی، پوچھ ہوگی، سب ارادہ کر لیں گے انشاءاللہ کریں گے۔ کس کس کا ارادہ ہے کہ کریں گے؟ جتنے ہمارے تقاضے ہیں سارے پورے کریں گے۔ دیکھیں مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، تعلیم سے ہم بھاگ جاتے ہیں، نہیں بیٹھتے ہیں۔ گشت ہوتی ہے، گشت کے دن ہم نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہمارے ایک مولوی سے فرما رہے تھے کہ جو آدمی تعلیم میں بیٹھتا ہے، حدیث سنتا ہے، تو اس کو 2 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ ایک نے کہا 60 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ ایک نے حوالہ دیا کتاب کا کہ فلانی کتاب میں لکھا ہے کہ 60 سال کا اجر ملتا ہے۔ اب مثال کے طور پر حدیث ہے کہ جو آدمی بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب یہ کہنے والا کون ہے؟ سارے سچوں سے زیادہ سچا۔ اب اگر ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو اس کے ثمرات ہمیں مل جائیں گے، یعنی گناہ مٹ جائیں گے، نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ سب پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ یقین کر لیں کہ ہمارے گناہ مٹ گئے، نیکیاں لکھ دی گئی۔ اب آگے آپ گھر میں چلے گئے، والدہ کو کہا، بیٹی کو کہا، بیوی کو کہا کہ کلمہ پڑھ لو۔ اس نے جو ہی کلمہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل گئی کہ سرسبز و شاداب رہے، خوش و خرم رہے میرا امتی، جو میری بات سنے عمل کرے اوروں تک پہنچائے۔ اوروں تک پہنچانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل گئی۔ 1 منٹ 2 منٹ لگتے ہیں، اتنا اجر ملتا ہے جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کو سمجھانا ہے بھائی۔ ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا، آج کی بات ہے، کہ بڑی عمر کا آدمی ہے اور داڑھی مڈھا رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ سے دعا مانگو۔ تو آدمی کہتا ہے جی میں داڑھی رکھتا ہوں تو خارش شروع ہو جاتی ہے، میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، پھر میں مڈھا دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ کب تک آپ کرو گے؟ کب تک کرو گے؟ 65-70 سال تو آپ کی عمر ہو گئی، اور کتنی ہوگی؟ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اسکن اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھو کہ جی یہ مجھے تکلیف ہے، وہی تیل مل لو۔ لیکن جب تمہارا دل مانے گا نا تو اس وقت کرو گے۔ تو اس کو کہا کہ یہ دعوت میں مجھے پتہ ہے، دعوت میں یہ مجھے پتہ ہے، یہ بھی مجھے پتہ ہے، یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ تو آج ہر ایک آدمی کو پتہ ہے۔ وہ ہمارے قاضی عبدالقادر صاحب تھے، عصر کے وقت راولپنڈی میں اکثر ان کی بات ہوتی تھی، تو ایک واقعہ بیان کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک مولوی صاحب کے گھر میں مہمان آ رہے تھے۔ اس نے اپنے ایک مقتدی کو کہا کہ یار آپ کے گھر والے بڑا اچھا حلوہ بناتے ہیں، آپ جب لاتے ہیں بڑا زبردست ہوتا ہے، میرے گھر والوں کو حلوہ بنانا آتا نہیں ہے، ذرا اس کو سکھا دیں۔ انہوں نے اپنے گھر والے کو، مولوی صاحب کی گھر والی اس گھر میں آ گئی، تو اس گھر والی نے اسے کہا کہ اگر آپ نے 1 کلو حلوہ بنانا ہے مثال کے طور پر، تو اس کے لیے پاؤ سوجی لے لیں، پاؤ گھی لے لیں، پاؤ یہ کیا کہتے ہیں چینی لے لیں، اور پھر گھی کے اندر سوجی کو بھونیں۔ تو کہتی یہ مجھے پتہ ہے۔ اس نے کہا جب یہ بھن جائے پھر اس میں پانی ڈال دو، یہ بھی مجھے پتہ ہے، کہ پھر اس کے بعد چینی ڈال دو۔ وہ عورت کہتی ہے مولوی صاحب کی بیوی، یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ اب یہ جو بتاتی ہے وہ کہتی ہے مجھے پتہ ہے۔ اب اس عورت کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ اس کے بعد
یہ گوبر جو ہے نا، دیہاتوں میں تو گوبر ہوتا ہے اور خشک ہوتا ہے، کہ گوبر تھوڑا سا لے کر اس کو خوب اس کو باریک کر کے اس کے اوپر پھر ڈال دینا۔ اس نے کہا یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ اور اس نے جا کے حلوہ بنایا، مولوی صاحب کے مہمان آ گئے، لیکن گھر میں داخل ہوا تو گوبر والی بو آ رہی۔ کیا بات ہے؟ تو دیکھا تو حلوے سے آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو اس عورت نے کہا مجھے تو اس عورت نے ایسے بتایا۔ وہ غصے سے مولوی صاحب سسانی کے پاس چلا گیا، جی آپ کے گھر، وہ تو اپنے گھر والوں کے پاس گیا، بھائی کیا بات ہے؟ تو اس کی گھر والی کہتی ہے کہ عورت جب میں اس کو بتاتی تھی ایسے کرنا ہے تو کہتی مجھے پتہ ہے، جب میں بتاتی اس کہتی مجھے پتہ ہے۔ تو میں نے کہا اگر اس کو پتہ ہے تو یہ گوبر کا بھی پھر یہ کہے گی یہ تو نہیں ڈالا جاتا، تو اس نے کیوں ڈالا ہے؟ اس کو نہیں پتہ تھا۔ کہتا ہے جو آدمی کہتا ہے مجھے پتہ ہے وہ اکثر مار کھا جاتے ہیں۔ تو بڑوں کی نگرانی میں چلنا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں ویسے کرنا ہے۔ تو حاجی عبدالوہاب سے فرماتے تھے کہ یہ محنت جو ہے نا، محنت کو سبسکرائب کریں۔ ہم نے نیت جزاک کی ہوئی ہے، اللہ۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں قیامت تک جتنے آئیں گے، دنیا میں جتنے ملک ہیں، ان سب میں یہ کام جو ہے پہنچ جائے، تو اس کے لیے جو محنت ہے یہ تھوڑی ہے۔ اور اگر ہماری نیت صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ہوتا اس کے لیے تو محنت کافی ہے۔ ہم نے تو پوری دنیا کی نیت کی ہوئی ہے، قیامت تک آنے والے زمانے کے لیے، اور اس کے لیے کم ہے۔ غالباً سن 54 میں یا اس سے پہلے، یعنی تقریباً 75 سال، 76 77 سال پہلے کی بات ہے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے اپنے دور میں 4 جماعتیں سال کے لیے، ایک کراچی کے لیے، ایک حیدرآباد کے لیے، ایک دلی کے لیے، اس وقت ہندوستان پاکستان ایک تھا، پاکستان نہیں بنا ہوا تھا، اور ایک پشاور بھیجی۔ تو ہمارے کوہاٹ کے کچھ ساتھی جنہوں نے یہ واقعہ سنایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جماعت کی نصرت کے لیے گئے، تو مولوی نور محمد اس جماعت میں ایک بزرگ تھے، ان کے گھر سے خط آیا ہوا تھا، اور وہ ایسی حالت میں نکلے تھے کہ جس دن یہ جماعت میں جا رہے تھے اسی دن ان کا جو نوجوان بیٹا اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس نے بیوی کو کہا کہ اتنا صبر کر لے کہ میں نکل جاؤں، اگر تو روئے گی لوگ آ جائیں گے، لوگوں کے سامنے میرا نکلنا پھر محال ہوگا۔ اور اس زمانے میں ٹرینیں جو ہیں مہینے کے بعد چلا کرتی تھی، تو جو خیریں مہینہ پہلے آئیں گی تو میں رک جاؤں گا، تو خیریں بھی رک جائیں گی، پھر مہینے بعد سے شروع ہوں گی، تو ذرا صبر کر لیں۔ تو مولوی صاحب نکل گئے، اسٹیشن پر پہنچ گئے، جماعت پہنچ گئے، گاڑی روانہ ہو گئی۔ مولوی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو کہا جو رخصت کرنے کے لیے آئے کہ مولوی نور محمد صاحب اس حالت میں اللہ کے راستے میں نکل گیا ہے کہ اس کے نوجوان بیٹے کی لاش گھر میں پڑی ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ سارے لوگ ادھر آ گئے اور وہ کفن دفن ہو گیا۔ پھر ان کو ترغیب دی کہ یہ تو اس حالت میں گیا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی لاش گھر میں چھوڑ دی، اور تم تو ایسی حالت میں نہیں ہو، اللہ کے راستے میں نکلو، ترغیب دی۔ تو کہتے ہیں ایک جماعت اور بنی اور اس کو بھی کسی علاقے میں بھیج دیا۔ اب یہ اس جماعت کے 6 مہینے گزر گئے، 5 مہینے گزر گئے، مہینے میں تو خط آتا تھا، پہلے دور میں خط لوگ لکھتے تھے، تو ان مولوی صاحب کے لیے خط آیا ہوا تھا بیٹی کا کہ ابا جان آپ کے جانے کے بعد لوگ آ گئے اور انہوں نے ہمارے بھائی کو کفن اس کا سارا بندوبست کر، میری بڑی بہن کو ٹی بی ہو گئی، وہ آپ کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے وہ بھی رخصت ہو گئی، اور میرا یہ حال ہے کہ میں سیڑھیاں اتر رہی تھی، میرا پاؤں پھسلا
اور میرے سینے کی ہڈیاں جو تھیں وہ ٹوٹ گئیں، اور میں اس حالت میں کہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی یا میں بھی بڑی بہن کی طرح دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اور مولوی صاحب خط پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، مجمع کے ساتھ رو رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیٹی، حاملین عرش اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے کہ یا اللہ جس کو اس نے چھوڑا ہے ان کی مغفرت کر دے اور ان سب کو جنت میں یکجا کر دے۔ تو بیٹا وہاں پر جنت میں ملیں گے جہاں پر کبھی بھی جدائی نہیں ہو۔ تو لوگ اس دور میں بھی قربانیاں کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کی، حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے ہندوستان پاکستان ہوتا تو یہ محنت اس کے لیے کافی ہے، لیکن پوری دنیا کا قیامت تک آنے والے انسانوں کا ارادہ، ہم نے ارادہ، تو آپ سب بھی ارادہ کر لیں گے قیامت تک آنے والے لوگوں تک دین میں پہنچاؤں گا۔ ہر آدمی کہے میں پہنچاؤں، کس کس کا ارادہ؟ سب کا ہے بھائی ہم ارادہ کریں گے، وہ تھام لیتا ہے، کہتے ہیں وہاں وفا ہی وفا ہے، جفا نہیں ہے، گناہوں کے ساتھ چلاتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمارا دیکھنا غلط ہے، ہمارا سننا غلط ہے، ہماری باتیں غلط ہیں، سارے دن ہم گفتیں کرتے ہیں۔ یہ موبائل جو دیکھتے ہیں تو کوئی اچھا کام ہے؟ اچھے اچھے لوگ موبائلوں میں، وہ ایک مولوی صاحب ادھر بتا رہے تھے کہ جب اذان ہو جائے نا، اذان، تو جتنی دعائیں پڑھتے ہیں ان دعاؤں کے ساتھ یہ بھی پڑھ لیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، 3 دفعہ اذان کے بعد۔ تو اللہ پاک 4 انعام دے دیں گے۔ پہلا انعام یہ دیں گے کہ ایسی سخت بیماری نہیں لگے گی جو جان لیوا ہو۔ یہ پچھلے دنوں میں یہ کرونا مرونا سے یہ اس دور میں یہ بات انہوں نے، اور ایسا ظالم تمہارے اوپر اللہ پاک نہیں مسلط کریں گے جو تمہارا حشر نشر کر۔ دوسرا، اللہ رب العزت تنہائیوں کے گناہوں سے بچائیں گے۔ تو اس نے خاص طور پر موبائل کا کہا کہ آدمی تنہائی میں بیٹھتا ہے، تنہائی والے گناہوں سے۔ اب صحابہ کرام نے سنا کہ تنہائی کا گناہ، تو وہ تو سوچتے تھے کہ یہ تنہائی کا گناہ کیا ہوتا ہے۔ پہلے ہم بھی سوچتے تنہائی کا گناہ کیا ہے، تو تنہائی کا گناہ موبائل ہے۔ اور چوتھی بات جو اس کو دیں گے، اللہ پاک برکت والی روزی دیں گے۔ یہ ہر اذان اور اقامت کے دوران آدھی پڑھ، اقامت سے پہلے پڑھ لیں۔ دعاؤں میں اللہ پاک نے بہت ہی برکتیں رکھی ہیں۔ ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ دعوت دیں، پھر اس کے بعد اللہ سے مانگیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، پھر دعا مانگیں کہ الدعا محو العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، الدعا من العبادہ، دعا عبادت کا ایک حصہ ہے، الدعا والعبادہ، کہ دعا تو ہے ہی عبادت، کہ الدعا صحاح المومنین، کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا دعا جو ہے یہ ایسا ہے جیسے پرندے کے 2 بازو جوڑتے ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام، و دعاؤں میں زبردست اللہ پاک نے، حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ جس آدمی کا کوئی کام پھنس گیا ہے، نہیں ہو رہا ہے، وہ تو یہ کہتے تھے ہمارا پھنسا ہوا کام ہے کہ میں چلا نہیں لگا رہا ہوں، میرا پھنسا ہوا کام ہے 4 مہینے نہیں لگا رہا ہوں، میرا یہ پھنسا ہوا کام ہے میں 7 مہینے کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ پہلے پڑھ لو 100 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ ہے، پھر 500 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اس کے بعد آیت کریمہ 100 دفعہ۔ اس میں تقریباً 25 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے، پھنسا ہوا کام، رکا ہوا کام۔ تو سال کی جماعت تھی کراچی میں، اب ان کے 8 آدمی تو کہتے 10 آدمی ہو جائیں، کہ جی 2-3 آدمی نے ارادہ کیے ہوئے لیکن ان کو چھٹی نہیں مل رہی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے اس کو یہی دعا بتا دی، وہ کہتا ہے رات کو ہم نے نفل بھی پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھی اور اللہ سے مانگا۔ تو کہتے ہیں ہم 6 مہینے سے درخواستیں دے رہے تھے، ہماری درخواست جو ہے وہ
کہ نہیں بنتی، کہ جب ہی رات کو اعمال کیے اور صبح درخواست دی کہ جی چھٹی بھی مل جائے اور اگر ساتھ قرضہ بھی مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہوگی، تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں چھٹی بھی مل گئی، 1,60,000 کا قرضہ بھی ساتھ مل گیا۔ ایک آدمی کہتا ہے میری بیٹی گھر میں آئی ہوئی، میں نے یہ عمل کیا، میری بیٹی کا گھر آباد ہو گیا، چلی گئی اپنے سسرال میں واپس۔ اور کئی آدمیوں نے اس دعا کی برکتیں بتائی ہیں، اللہ سے مانگنا ہے۔ ساتھی نے بتایا کہ میں بے انتہا پریشان تھا، کوئی چیز بیچنی تھی نہیں بک رہی تھی، تو میں نے رات کو کھڑا ہو گیا، پہلے نفل پڑھے، پھر میں نے یہ اعمال کیا، صبح آدمی گھر میں آ گیا اور اچھی قیمت پر بک گیا۔ ایسا ہے کہ یہ تو ہم تو دنیا کے لیے کرتے ہیں، حاجی صاحب نے تو ہمیں بتایا کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں، میرے 7 مہینے لگے، میرا سال لگے، میرے 4 مہینے لگے، یہ ہم کمزور ہیں، دنیا کے لیے بھی کرتے ہیں، اللہ پاک وہ بھی بنا دے۔ دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں جو ہیں، اللہ رب العزت نے جیسے ان کی مدد کی، جب ہم ان کی نقل کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ چیزیں عطا فرمائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہا کہ فرعون تمہیں ابھی چھوڑے گا نہیں، قبطی کو مار رہا ہے۔ کہ فرعون میں ایک بات تھی کہ وہ عادل تھا، عدل کرتا تھا، تو یہ وہاں سے بھاگے ہیں، یہ شہزادے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے ہیں، جوان جو ہوئے شہزادے ہیں، شہزادے۔ اب یہ شہزادہ بھاگ رہا ہے اور جا کر مدین کے علاقے میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا، کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ خیر کا محتاج ہوں، تیری خیر کا محتاج۔ اور جا کر ان لڑکیوں کے لیے پانی بھرا اور پھر سائڈ پہ آ کے بیٹھ گیا اللہ سے دعا میں۔ وہ لڑکیاں گھر جلدی پہنچ گئیں، والد کو بتایا، انہوں نے کہا اس لڑکوں کو لے آؤ، تو اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے نبی کا داماد بنا دیا، نبی کے داماد بن گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے لیے روتے تھے، پھر کچھ دنوں کے بعد، عرصے کے بعد بنیامین بھی چلا گیا، تو دونوں بیٹوں کے لیے رو رہے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس نے کہا کہ آپ یہ دعا کیوں نہیں پڑھتے ہیں، یا کثیر الخیر یا دائم المعروف، تو پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تیرے دونوں بیٹے مر گئے ہوتے تو میں ان کو زندہ کر دیتا، تو دل میں خوش ہو گئے کہ وہ میرے بیٹے زندہ تو ہیں، ان کو تو یہ غم تھا کہ پتہ نہیں میرے بیٹے انہوں نے تو کنویں میں ڈالا تھا۔ لیکن وہ دعا پڑھنے سے اللہ رب العزت نے بیٹوں کو ملا دیا، یا کثیر الخیر یا دائم المعروف۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں 313 بار پڑھو سارے مسئلے حل۔ حاجی عبدالوہاب سے فرماتے تھے کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء 700 دفعہ پڑھے، اللہ پاک سارے مسئلے حل کر دیں۔ اچھا یہ آج شب جمعہ ہے نا، یہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بزرگ کو، عابد کو، واروں کا دعا مانگتا تھا کہ میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہے، میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ خضر علیہ السلام سامنے، میں خضر ہوں، کہ آپ یہ مانگتے ہیں کہ میری دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہاں یہی تو ہے، مجھے اللہ نے بھیجا۔ پھر خضر علیہ السلام نے اسے کہا کہ اگر تیری 1000 حاجتیں ہوں، 1000 ضرورتیں ہوں تو شب جمعہ میں 2 رکعت نفل پڑھو، نفل کے بعد پھر دعا مانگو، اور دعا سجدے میں مانگو گے۔ اب سجدے کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ سجدہ عاجزی کے لیے ہے۔ اب تو یہ شام سے لے کر صبح کی اذان تک اس کا وقت ہے۔ آج شب جمعہ ہے، آج آپ کر سکتے ہیں 2 رکعت نفل، جس میں پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 10 دفعہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا، دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 دفعہ قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے، پھر سلام پھیر لینا ہے، نماز ہو گئی۔ اب سجدے میں چلے جاؤ،
سجدہ عاجزی کا ہے دعا کے لیے. پہلے 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 10 دفعہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر مرضی ہے سجدے میں پڑے ہوئے دعا مانگتے ہو یا بیٹھ کر دعا مانگتے ہو، 1000 ضرورتیں حاجتیں جو ہیں اللہ پوری کریں گے. یہ تو ہو گیا جمعرات کا. حاجی عبدالوہاب سے فرماتے تھے کہ جمعے کے دن اپنے لیے 6 اعمال جو ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو. پہلا ہے کہ سورۃ کہف کو پڑھ لو، کہ جہاں بیٹھے وہاں سے لے کر آسمان تک، جہاں بیٹھے وہاں سے لے کر حرم شریف تک اس کے لیے نور ہوگا، اور یہ نور قیامت کے دن اس کو ملے گا. اور آخری اس کی جو آیت ہے اس کا نصف حصہ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اس کو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ پڑھے گا تو قیامت کے دن یہ پل صراط پر تیزی سے گزرتا. قیامت کے دن جب یہ نور میں جا رہا ہوگا لوگ تمنا کریں گے کہ ہم بھی اس نور میں چلیں، لیکن فرشتے آڑ لگا دیں یہ دنیا سے لانے کہ یہ صورت اگر کوئی حاجی صاحب کی بات کروں عبداللہ سے، قرضدار عورت پڑے گی اور اس کا قرض جو ہوگا پہاڑوں جتنا ہوگا تو یہ روزانہ پڑے گی، یہ روزانہ کی ہے اس کے لیے، تو اللہ پاک اس کے قرض کو ختم کرے گا. اور یہ روزانہ ہے. جو حاملہ عورت پڑے گی اس کا اسکاپ نہیں ہوگا. اسکاپ کے لیے بڑے لوگ آتے ہیں، دوائیں بڑی دوائیں کھاتے ہیں، ہزاروں روپے، اثر نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ جی میں نے یہ ہمارے گھر میں یہ بیماری تھی تو یہ شروع کر دی تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی. اور جس عورت کا حمل ہو جائے اور وہ روزانہ سورۃ یوسف پڑھے تو اللہ پاک اس کو نرینہ اولاد عطا فرمائے. عیسیٰ کی بتائی بات جمعے کے دن کا کہہ رہے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد سلام پھر اسی حیت میں بیٹھا رہے، 7 دفعہ الحمد شریف پڑھے، 7 دفعہ قل هو الله احد، 7 دفعہ قل بالفلق، 7 دفعہ قل بالناس، یعنی آخری 3 کل 7 دفعہ 7 الحمد شریف. اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ہر ناگواری سے بچے گا، ہر مصیبت سے بچے گا، ہر پریشانی سے بچے گا. جمعے کے دن کسی وقت بھی 100 دفعہ سبحان اللہ عظیم و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم و بحمدہ 100 دفعہ پڑھے گا، 1,00,000 گناہ اس کے معاف، 24,000 اس کے والدین کے معاف. جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 دفعہ پڑھے گا، 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت کا اجر. یہ بھی اسی حیت میں بیٹھا رہے گا، اٹھے گا نہیں، آلتی پالتی نہیں مارے گا، اسی حیت میں. اور جمعے کے دن یعنی کل مغرب کی نماز کے بعد 41 دفعہ کہے گا یا معز، یا معز، اللہ کا نام یا معز. اللہ پاک ایسی عزت عطا فرمائیں گے کہ لوگ دنگ رہ جائیں کہ بھائی تو ہمیں اللہ پاک نے دعا دی ہے، اللہ پاک نے ہمیں نماز دی. یہ اللہ کے راستے میں یہ پتہ لگتی ہے. میں حاجی صاحب کے پاس گیا، جی ایک آدمی نے مجھے کہا ہے، نوجوان ہے، کہ مجھے خوف ہے کہ مجھے لکوہ نہ ہو جائے، فالج نہ ہو جائے، منہ ٹیڑھا ہو جائے. اور اس لڑکا جو ہے نوجوان ہے، اس نے اون کی ٹوپی کی ہوئی ہے، صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، کان، باقی اس کا منہ جو ہے ڈھکا ہوا ہے، پریشان ہے. تو میں نے کہا حاجی صاحب ہاتھ اٹھائے گا دعا کرے گا؟ تو مجھے کہا کہ اسے کہو کہ روزانہ 11 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 11 دفعہ اللہم انا نسألک، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و حاضر، اور 41 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے اور بیماری سے بے فکر ہو جائے، دوائی سے بے فکر ہو جائے، دوائی کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو میں جلدی جلدی کوشش کی کہ لکھ لوں، مجھے مت لکھو، سنو اور بھی سنو، کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد یہ دعائیں جتنی بھی ہیں پڑھتا ہے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جنت کے 8 دروازے، یہ تو ہم پڑھتے رہے. انہوں نے جو بات بتائی، انہوں نے یہ کہا کہ وضو کے بعد جو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ یہ پڑھے گا
تو اللہ پاک اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اس کو راضی نہ کر لے۔ پھر مجھ سے پوچھا وہاں پر آدمی کس بات پر راضی ہوگا؟ میں تو خاموش ہو گیا۔ تو بٹلہ صاحب کھڑے تھے، احمد بٹلہ صاحب مولوی، انہوں نے کہا جی وہاں پر تو آدمی جو ہے وہ جنت پر راضی ہوگا، کہ ہاں وہاں پر آدمی جنت پر راضی ہے، یہاں جنت ملے گی۔ تو ہمارے بڑے جو ہیں ہمیں یہ بتاتے ہیں، ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو اہمیت دکاندار ہے تو دکان کی ہے، ملازم ہے تو ملازمت کی ہے، کھیتی باڑی والا ہے تو کھیتی باڑی والی، جس محکمے میں ہے اسی کی فکر میں ہے۔ بھائی ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے ہم انجن ہیں، ہمارے پیچھے ڈبے بندے ہوئے ہیں، 10 ڈبے ہیں، بیوی کا ڈبہ، بچوں کا ڈبہ، دکان کا ڈبہ، کاروبار کا ڈبہ، ہر ایک یہ ڈبے بندے ہوئے ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، 9 ہیں۔ ایک ڈبہ اور بھی باندھ لو، دعوت والا ڈبہ، کہ 2.5 گھنٹے روزانہ میں دعوت دوں گا، کہ لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ دعوت ایک بیج ہے، جو آپ نے بیج ڈال دیا، اللہ رب العزت اس کو سرسبز و شاداب کریں گے، اس کو تناور درخت بنائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کے ذریعے لوگ جو ہیں لگے ہوں گے۔ آپ نے کسی کو دعوت دی، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دعوت دی گئی ہے اور جو دعوت والا ہے وہ نیچے ہے اور یہ اوپر چلے گئے۔ یہ سعید انور کو ہماری کوہاٹ والی جماعت گئی تھی اور اس کو دعوت دی تھی اور اس کو بلایا تھا، رمضان تھا، اور اس نے کہا یہ نوجوان لڑکے ہیں آپ ان کے ساتھ بات کریں۔ تو کہتا ہے جی میں اپریل میں 4 مہینے کے لیے نکلوں گا، پھر بات کروں گا، ابھی تو مجھے بات نہیں آتی۔ جنید جمشید، اسی دوران جنید جمشید تو وہ بھی مسجد میں آئے، ہمارے شنواری سے بیان کر رہے تھے، اس وقت عصر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، یہ بیان کر، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کی یہ بیان میں جنید جمشید بیٹھا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، میں تو نہیں جانتا ہوں۔ تو دعوت جو ہے، دعوت یہ تخم ہے، بیج ہے، جہاں بھی جائیں دعوت دیں۔ تو کیا خیال ہے، سب ارادہ کرتے ہیں بھائی ساتھ ساتھ ارادہ بھی کرتے جائیں، اللہ رب العزت سے مانگتے جائیں۔ ہم نے بڑوں سے سنا ہے اور دیکھا ہے، جس نے بھی صدق دل سے کہا ہے نا، اندر سے دل سے کہا ہے، تو اللہ پاک نے اسے تھاما ہے، اللہ پاک نے چھوڑا نہیں ہے، کہ وہاں وفا ہے، جفا نہیں ہے۔ تو ہم اعمال کے ساتھ ساتھ دیکھیں، اعمال بڑے ضروری ہیں، دعوت بھی دیں، اپنی نمازوں پر بھی محنت کریں۔ دیکھیں ہم نے جو دادا دادی نانا نانی سے نماز سیکھی ہوئی ہے وہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں رکوع سے پورا اٹھتے نہیں ہیں، سجدے سے دوسرے سجدے میں تیزی کرتے ہیں۔ تو اس میں ذرا آدمی ارادہ کر لے کہ میں انشاءاللہ اس میں ذرا سی احتیاط برتوں گا، اس میں ذرا وقت لگاؤں گا۔ دعائیں ہیں، اگر وہ دعائیں ہمیں پڑھ لیں تو نور اللہ نور، اور نماز میں ذرا بہترین نماز ہو جائے گی۔ اب جو سجدہ ہے نا، اب یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو تھے، ایٹم بم جن نے بنایا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے زکام ہر وقت رہتی تھی، تو مجھے کسی نے کہا کہ لمبا سجدہ کرو، تو کہتے ہیں کہ میں نے سجدہ لمبا شروع کر دیا، کہ میں نے بچپن سے نماز پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں بچپن سے نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نے سجدہ لمبا شروع کر دیا، تو وہ میری جو وہ تھی وہ زکام الرجی ختم ہو گئی۔ تو یہ بہت سی بیماریاں جو ہیں، ہمارے ادھر ایک جرمنی میں جماعت جا رہی، تو جرمنی میں جماعت جو جا رہی تھی تو وضو کر رہے تھے، ناک میں پانی ڈالا، تو ادھر ایک ڈاکٹر کھڑا تھا، اس نے کہا کہ بھائی آپ نے کیا عمل کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں؟ کہ میں یہ سوچتا ہوں کسی آدمی کے دماغ میں کیڑا تھا، ہم نے بڑے کیمیکل اس کے اوپر ڈالے، وہ نہیں مرتا تھا، وہ غلطی سے ایک قطرہ پانی کا اس کے اوپر گر گیا تو مر گیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تم جو یہ ناک میں پانی ڈالتے ہو تو تمہارے دماغ میں کیڑا نہیں ہوگا،
مسلمانوں کی جتنے ہمارے اعمال ہیں ان میں اللہ پاک نے زبردست حکمت رکھی ہوئی ہے. ان کم قسمتی یہ ہے کہ آج ہم ادھر آتے نہیں ہیں تو نمازیں بھی سیکھیں, الفاظ بھی سیکھیں, کوشش کریں. کتنے لوگ ہیں ہم نے دیکھے ہیں تبلیغ میں عرصہ ہو گیا پھر رہے ہیں لیکن نماز صحیح نہیں ہے, اس کا وہ جو سامنا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے اور جو اندر کے الفاظ ہیں وہ بھی صحیح نہیں. اس پر محنت ہو, ایک دوسرے کا اکرام بھی ہو, ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ بھی ہو, اللہ کی رضا کے لیے بھی ہو, اور اس محنت کو لے کر ہم ساری دنیا کے سارے انسانوں تک جانے والے ہوں اعمال کے ساتھ. بھائی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سورج جب صبح نکلتا ہے تو یہ روشنی کے ساتھ نکلتا ہے تو ساری دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے. اگر یہ تاریک ہوتا اور تاریکی سے نکلتا تو ساری دنیا میں تاریکی پھیلتی. تو ہم جو اللہ کے راستے میں نکلے ہمارے اندر بھی تو کچھ ہو, جب ہمارے اندر ہوگا تو اس کے اثرات لوگوں کے اوپر پڑیں گے. دل میں خیرخواہی ہے. آج بڑی باتیں ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی اگر آپ نے کسی کے ساتھ خیرخواہی کی اللہ رب العزت آپ کو بہت بڑھائیں گے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کو بہت اونچا مقام عطا فرمائیں گے. تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, ایک دوسرے کی قدردانی کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی قدردانی کرنے سے آدمی آگے نکل جائے, وہ اعمال کرے گا. میں نے یہ عرض کیا نا, یہ اب جو سعید انور ہے یہ ملکوں میں پھر رہا ہے. ہمارے ساتھی جنہوں نے اس کو دعوت دی ہے وہ پاکستان میں ہی ہیں, انہوں نے باہر ملکوں کا سفر بھی نہیں کیا. تو ایسا ہے کہ آپ نے کسی آدمی کو لگا دیا, وہ جتنا عمل کرے گا تو اس کا ہمیں اور آپ کو اجر ملے گا. تو آپ سب اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں قیامت تک جتنے آئیں گے ہم ان تک بات پہنچائیں گے. کس کس کا عزم ہے؟ سب بھائی دل میں کریں اور اللہ سے مانگیں. جان زیبا رضا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں, یہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے, کچھ باتیں سن لیں تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ والی بات نہیں ہوگی کہ چلو جی یہ آدمی نے چادر موڑے پہ ڈالی اور کہا جانو بوجھو ہم تو گئے. نہیں, ایسی فضا نہ بنائیں. تھوڑی سی یہ بات سن لیں, 5 منٹ 10 منٹ, اللہ آپ کو جزائے خیر. ماشاء اللہ یہ خدا گزارش تھا کہ بھائی وہ شتے گو ماشاء اللہ چکم پر ہاں بھائی چین 3 چین